مجھے حجاب دلانے کو کافی تھا۔ میری اور ساجد کی عمر میں کافی فرق تھا۔ وہ میرے بیٹے کے برابر تھا۔ اس کی عمر 22 سال ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا اور میں خود کے بارے میں سوچتی کہ میں نے پوری عمر تنہا گزار دی۔ شوہر کی وفات کے بعد اپنے کاروبار میں ایسی پڑی کہ دنیا کی خبر ہی نہ لی۔ اپنے ایک بیٹے کے سہارے پوری زندگی جی لیتی۔ تب ذہن میں آیا کاش میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی۔ تبھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب بھی ساجد آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میری کیفیت اچھی ہوتی۔ میں کس طرح سے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں بیوی کو دوبارہ گھر بسانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں، اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کہ بیوگی کوئی جرم تو نہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، مگر اب لگتا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی۔ ایک بوڑھے بیکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ کچھ دے دو، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ ترچھی اکھیوں سے ساجد کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تب بھی اس کا دھیان مٹانے کے لیے میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بیکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں کوئی عورت بھی احاطہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ماشاءاللہ آپ کسی طرح سے بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ میں اپنے قد و قامت کی وجہ سے آپ سے زیادہ عمر میں لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سامان رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساجد، تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر یہ بات کر کے میں خود شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری حدت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم، صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں۔ بس رہنے بھی دو، تم وہ مالارائز سے کام لے رہے ہو، مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں حقیقت تو کہہ رہا ہوں، ابھی آپ لڑکی لگتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ دن رات اسی دھن میں سرگرداں رہیں، چاہیں تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو ساجد خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی ساجد معذر خواہانہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم ہی سوچو، جبکہ آج کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، کچھ ایسی لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو ساجد، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرأت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیسا مودی اور فرمانبردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونپ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں ساجد، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا بہت فرق ہے، اتنا فرق کہ ساجد میں تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں جب تمہاری عمر کے لوگ
شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا یہ میری دولت پر نظر جمائے ہوئے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود ہی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لوں، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے۔ انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی۔ طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا، میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میرا ذہن اور دل دونوں تھک گئی، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا ساجد کے سوا؟ اسے میری تعمیرداری کرنا تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوا لانی ہوتی یا کچھ بھی، یہ صرف اکیلے